اماں، زوبیا فیل ہو گئی، چھوٹی بہو نے پرجوش ہو کر ساس کے کمرے میں آ کے بری خبر دے دی۔ اماں سیدھی لیٹی تھی۔ ہائے میں مر گئی۔ اماں یوں اچھلی گویا فیل نواسی نہیں وہ خود ہوئی ہوں۔ تیزی سے اٹھنے پر گرتے گرتے بچی۔ آپ زندہ ہیں جی، مرے آپ کے دشمن، بہو نے ناگواری دکھائی۔ اماں کا ہاتھ سینے پر تھا۔ زوبی فیل ہو گئی، دوبارہ ہو گئی۔ کام تالا رستا پانی آنکھوں میں دکھائی دینے لگا۔ بہو نے سنا تو چھٹ صاحب کوئی سے بولی، ارے دوبارہ نہیں، یہ تیسری بار ہے۔ اور بس دیکھتے ہی دیکھتے اماں کی آنکھوں میں جھڑی لگ گئی۔ میری قسمت ہی پھوٹی ہے بہو، جب سے آخری پیپر دے کر آئی تب سے میں نے دعائیں مانگنی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کچھ بھی ہو جائے زوبی فیل نہ ہو۔ مگر ہائے رے قسمت، میری قسمت ڈوبی کی ڈوبی ہی رہی۔ ان کے اونچے اونچے بین پر گھر کے باقی افراد جمع ہونا شروع ہوئے۔ بڑی بہو، بڑا بیٹا، بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا، شوہر اور چھوٹی بہو تھی ہی یہیں، ایک وہ ہی نہیں آئی تھی۔ یہ حادثہ کیسے ہوا؟ بڑی بہو نے ہمدردی جتانی چاہی، وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اپنی سوچ کے مطابق پوچھ پائی۔ جیسے تیسے ہو گیا، مگر اے بہو میں پوچھتی ہوں، نتیجہ اپنی زوبیا کا ہی دیکھا نا، کہیں کوئی دوسری زوبیا نصیبوں کی ماری کا نہ دیکھ لیا ہو۔ امید بھری نگاہیں چھوٹی بہو پر گئیں۔ ہاتھ ابھی بھی سینے پر تھا۔ چھوٹی بہو نے غور کیا تو شکر کیا، ہاتھ سینے پر ضرور تھا مگر سینہ مسل نہیں رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا اماں، اطمینان رکھیں۔ چھوٹی بہو ایم اے پاس تھی، ساس کا ٹوکنا برداشت نہ کر پائی۔ اب کیسا اطمینان؟ رونا پھر شروع ہوا۔ سال کی محنت گئی، خرچہ گیا، اور اب شرمندگی الگ، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ بس کر جنت، میں نہ کہتا تھا کہ پڑھنا اس کے بس میں نہیں، میں آج ہی اسے مشین پر بٹھا آتا ہوں، سلائی کڑھائی تو کر لے گی۔ شوہر کا ارادہ، میں نے تو کہا تھا کہ 8 جماعتیں کافی ہیں، ورنہ سائنس کی جگہ آرٹس پڑھ لیتی، مگر نہیں صاحب، سائنسدانی جو بننا ہے۔ بڑے بیٹے کا غم سے کیا طنز، مجھے تو کبھی ڈانٹنے نہیں دیا آپ نے اماں بھی، دیکھ لیجئے آپ ہی کی شے کا نتیجہ ہے۔ چھوٹی بہو کا جتلانا، ٹیوشن وہ خود ہی دیتی تھی، اسی لیے زوبیا کی ناکامی کا بوجھ ان کے سر پر نہیں آیا۔ اماں بھی کسی کی بات خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولی، زوبیا کدھر ہے؟ رو رہی ہوگی بیچاری، ٹی وی دیکھ رہی ہے، چھوٹی بہو تاؤ کھا کر بولی۔ اسی وقت دروازے میں آہٹ ہوئی۔ زوبیا تشریف لے آئی ہیں، گمسم، سپاٹ، پھیکی پھیکی سی، بے رنگ چہرے کے ساتھ، خالی خالی سی، سب کو سانپ سونگھ گیا۔ اماں بھی نے زوبیا کو دیکھا، زوبیا نے اماں بھی کو، نگاہیں ملی، اور وہ دونوں اپنی جگہ دھاڑے مار مار کر جو رونا شروع ہوئیں تو حاضرین بوکھلا گئے۔ زوبی تو فیل ہو گئی، اماں بھی کراہیں۔ اماں بے ایمانی ہو گئی، زوبیا کی دہائی، یہ کیا کر دیا، مر جانیے، تجھے میرا منہ بھی نظر نہ آیا۔ آپ ہی کا تو منہ نظر آتا رہا اماں بھی، لیکن میں کیا کروں، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، بہت بڑی زیادتی، جانے کس منحوس نے میرے پیپر چیک کیے، مگر میں بتا دیتی ہوں اماں بھی، میرے ساتھ دشمنی نبھائی جا رہی ہے، مجھے اکسایا جا رہا ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے کیا؟ اماں بھی ایسا نہیں ہوتا، یہ شرمندگی مٹانے کو بول رہی ہے، چھوٹی بہو نے ناک پھوں چڑھا کر بولا۔ ساس کی غلط فہمی دور کرنا بھی ضروری تھا۔ یقین کرے مامی، ورنہ بایو میں 8 نمبر، میتھس میں 14، اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو پچھلی بار سے بھی کم آئے ہیں، حالانکہ اس بار تو محنت بھی پہلے سے بڑھ کر کی تھی۔ ہاں، سٹار پلس کے ڈرامے دیکھ کر۔ زوبیا نے سن کر تاؤ تو بہت کھایا مگر حالات کے تقاضے کہتے تھے کہ چپ رہے۔ چھوٹی مامی یوں بھی کوئی خاص پسند نہیں تھی اسے۔ چچی خیر سے کتنوں میں فیل ہے؟ بڑی بہو کے دانیال نے اشتیاق سے سوال کیا۔ جواب میں ان کا منہ بگڑ گیا۔ 4 میں، اشارہ سارے سائنس کے سبجیکٹس کی طرف تھا۔ کیا کہا؟ ساروں میں؟ دانی کے لقمے پر وہ تڑپ کر مڑی۔
آنکھیں شعلے برسا رہی تھی. چبا چبا کر بولی, کیا بہرے ہو؟ خدا کے حکم سے 4 کہا, 4. فیل ساروں میں ہو یا چاروں میں, فیل ہی ہوتا ہے, دانی نے چڑھایا. چچی نے سر ہلایا. اماں بی کا دل ایک دفعہ دوبارہ تڑپنا شروع ہو گیا. سوچا تھا بن ماں باپ کی بچی ہے, پڑھا لکھا کر کسی نوکری میں اڑا دوں گی تو جہاں بھی رہے گی بھوکی تو نہ مرے گی. سارا سال اس سے کھاٹ تڑوائی, کپڑا کھانا ہاتھ میں دیا, مگر سب بیکار. اب پیپر دے دے کر سر سفید کر دے گی. وہ سخت مایوس تھی. زوبیہ سامنے کھڑی تھی. اب نہیں دوں گی, مر جاؤں گی, مگر اپنے لکھے کو ان کے سامنے رکھ کر اپنی ناقدری برداشت نہیں کروں گی. اب کرے مجھے فیل, شودے کہیں کے, سارے جگ سے منہ چھپاتے پھریں گے. بھوک ہڑتال کر کے ایسی ایسی دعائیں مانگوں گی کہ کہیں کا نہ رہنے دوں گی. مگر ایک بات طے کر لی میں نے, انہیں ایک بار پھر اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی. زوبیہ خان کو فیل کرنے کی حسرت لیے لیے مر جائیں گے, منہ آج چیک کر کہیں کا. ہاں, قطعیت سے کہتے ہوئے اس وقت خود سری کی انتہا پر کھڑی لگ رہی تھی. اماں ہی کی آنکھیں لفظ چیکر پر پھیل کر کنپٹیوں تک چلی گئی تھیں. کس انگریز کا نام لے گئی ہے تو کلموہی؟ یہ ساری منحوسیت اسی کی ہوگی پھر. بتا مجھے کیسے جانتی ہے اسے؟ جلال میں ہامتے ہوئے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا. چھوٹی بہو سٹ پٹائیں. وہ پیپر پڑھنے والے کو کہہ رہی ہے اماں. بات سنبھالی انہوں نے. ہائے اب کس کو کوسنا, نیٹ پہ نتیجہ آتا ہے, سب دیکھ دیکھ کر مذاق اڑائیں گے. 2 بار 9ویں میں فیل, اور اب 10ویں میں بھی. میں کبھی چین سے نہیں سو پاؤں گی. کہن کرے گا میٹرک فیل سے شادی. اے بہو میٹرک ہوتا ہے نا, روتے روتے ان کو خیال آیا. جی اماں, بہو نے تسلی دی. دادی جی, زوبیہ اتنا کہہ رہی ہے تو مان کیوں نہیں لیتے؟ ہم پیپر ہی چیک کروا لیتے ہیں, مطلب جا کر بھی چیک کر سکتے ہیں. جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ ہو جائے گا. یہ مزے لیتا دانیال تھا, اور وہ ایسا ہی مشورہ دے سکتا تھا. دادی جی پوتے کی معلومات پر صدقے واری ہوئیں. وہیں زوبیہ کی سٹی گم ہو گئی. چلو جی, ایک اور شرمندگی, دوبارہ بدنامی. رہنے دے اماں بھی, بے ایمانی کی جیت اس جہاں میں ہو لینے دے. میں سنبھل جاؤں گی. ری چیکنگ میں پیسے لگتے ہیں, ٹائم ضائع ہوتا ہے, اور ہونا بھی کچھ نہیں. زوبیہ نے جھٹ سے بہانہ گھڑا. اماں بھی سیدھی ہو گئیں. ٹائم ضائع ہوتا رہے ان کی بلا سے, مگر پیسوں والی بات پر ارادہ بدل گئی تھی. چلو میں نماز پڑھاؤں. شرمندہ کرا کے رکھ دیا. اماں بھی پڑھائی میں دعائیں صرف کرنے کی بجائے رشتوں کے وظیفے شروع کریں. بڑی بہو بھی زخم چھیڑ گئی. چھوٹی بہو کا فون بجا. جی خان صاحب. بڑی عزت سے مخاطب کیا انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو. جی فیل ہو گئی؟ نہیں جی, اردو میں بھی فیل ہو گئی, اسلامیات میں بھی. انہوں نے لکھ دیا ہے ایز اے ہول. وہ بولتی بولتی دور ہوتی گئی. اماں بھی آخری لفظ پر چونکی, الجھی سلجھی تو گنگ رہ گئی. ہوں کیا اپنی زوبی بول گئی ہے؟ پریشانی سے سوال کیا. ماحول پر عجیب سی سوگواریت طاری ہو گئی. سناٹا چھا گیا. 10:30 کے بعد فضا یوں ہی پر وحشت اور پر اسرار سی ہوتی جاتی تھی. جنت بھی بڑے اور چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی. یہ گھر ان کے شوہر کی ملکیت تھا, اسی لیے دونوں اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے. ساری زندگی یہیں بسر ہوئی تھی. درمیان کے 3 بیٹوں کی شادیوں کے بعد اس کالونی میں آس پاس مگر الگ الگ گھر لے کر رہتے تھے. بڑے بیٹے کی مارکیٹ میں دکان تھی, جبکہ چھوٹا فورن کنٹری میں رہتا تھا. صبح ناشتے سے فارغ ہو کر دونوں بہویں اپنے اپنے کام نپٹاتی تھی, پھر کمروں میں رہتی. ایسے میں اماں بھی ہی سکوت سے گھبرا کر تنہائی سے ہولے جاتی تھی. زوبیہ کو اماں بھی سے زیادہ ٹی وی ڈراموں میں دلچسپی تھی, لہٰذا آج کل بکرے سے دل بہلاتی تھی. چھوٹے بہو چند لمحے قبل اپنا موبائل پکڑا گئی تھی. کہو کیسی ہو رابعہ؟ دوسری سمت زوبیہ کی والدہ تھی. جیسی تیسی بھی ہوں, اپنی سناؤ اماں. اور زوبی پاس نہیں ہو سکی, اماں بھی کہہ رہی تھی. آنکھوں میں آنسو آ گئے.
ہاں ہاں، رابعہ بیگم نے سرد آ بھری۔ ماحول یخ ہو گیا۔ ماحول تو جو کا تو رہا، البتہ اماں بھی ضرور ٹھٹر گئی۔ ہماری قسمت ابھی دور کھڑی ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا میٹرک کر لے تو دوسرے شہر بھجوا دوں گی، پڑھ لکھ گئی تو کسی اچھی جگہ شادی کر دوں گی، مگر جانے غلطی کہاں رہ گئی میری۔ دوسری طرف وہ بھی غمزدہ تھی۔ اماں بھی ناگواری سے ٹوک رہی تھی۔ خوب جوان جہان لڑکی کو دوسری شہر بھیجنے کے خواب۔ میں کہتی ہوں ہوش کے ناخن لو خاتون، یہاں میں بیٹھی ہوں نا، زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ رکھتی ہوں، وہاں کون ہوگا؟ خدا کا واسطہ تجھے لڑکی کا دماغ خراب مت کر۔ ان کے چہرے پر بدمزگی پھیل گئی تھی۔ رابعہ بیگم بھیگی آواز خشک کرتی بولی، چھوٹے ماموں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بھائی کا پوچھا۔ اماں ہی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ کچھ کہہ رہا تھا۔ زوبیہ تو روتی رہی۔ لے بیچاری 3 دن سے کھانا نہیں کھا رہی، دل بہلانے کو میں نے کہا عید کے کپڑے لے آؤ۔ بیچاری بڑی افسوس میں ہے، دوسرے رشتہ داروں کے مذاق الگ دل جلاتے ہیں بیچاری کا۔ غلطی تو اس کی اپنی ہے، پھر بھی مجھ سے اداسی نہیں دیکھی جاتی۔ اچھا اماں، اوپر والا خیر کرے گا، زوبیہ کے مستقبل کا سوچے۔ میٹرک فیل کو کوئی نہیں بیاہے گا، میں بات کروں گی اس سے۔ جو کرنا ہے کرو خاتون، میں تو تھک سی گئی ہوں۔ طبیعت پر الگ قنوطیت سی چھائی رہتی ہے۔ اے دانی، آپ اتر چاچی کو فون پکڑا۔ بیزاری سے کال کاٹ کر انہوں نے دبے قدموں سامنے سے گزرتے دانیال کو آواز دی۔ وہ منہ بناتا اندر آیا۔ اے رک، ذرا بیٹھ یہاں۔ انہوں نے پاؤں سمیٹ کر جگہ بنائی تو وہ بیچاری سی شکل بنا کر بیٹھ گیا۔ وہ آتی ہے کیا؟ کیا نام ہے موئی کا؟ نہیں دادی، علیشا تو بالکل نہیں آتی۔ کمبخت گرائمر کا پوچھ رہی ہوں۔ گرائمر ہوتی ہے نا وہ جو۔ پرسوچ انداز میں وہ چپ ہو گئی۔ دانی پشت پر ہاتھ پھیلاتا ہوا بولا، پتہ نہیں کیا پوچھ رہی ہیں آپ، سوال پوچھے نا۔ وہ حیران نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دادی جی کو گرامر سے کیا کام؟ میٹرک کرنے کا سوچ رہی ہیں؟ او نو، ایکسپائرڈ ایج میں۔ وہ پریشان ہوا۔ یہ ہال کیوں لکھا جاتا ہے نتیجوں میں؟ اردو والا ہول ہے نا؟ دانیال پل بھر میں سمجھ گیا، اطمینان سے بولا، نہیں دادی جی، یہ پیور انگلش کا ورڈ ہے جس کا مطلب، اگلے پل آنکھیں چمکی، وہ بہت ذہین تھا، جس کا مطلب سوراخ کے ہیں۔ اس نے ہول کا مطلب سمجھا کر الٹا الجھا دیا۔ اے سوراخ؟ ہائے سوراخ وہ دل والا؟ وہ پسینہ پسینہ ہو گئی۔ یہاں اس کا کیا کام؟ اے دانی بتا جلدی، پڑھائی کا تعلق دل سے ہے؟ دل میں عجیب عجیب اندیشے آنے لگے۔ نہیں دادی، دماغ سے۔ دانی بور سوالوں سے اکتا کر باہر چلا گیا۔ ادھر اماں کو بے حال چھوڑ گیا۔ سوراخ دل سے نہیں، سوراخ اور مطلب اپنی زوبیہ ہول نہیں گئی، اس کے دماغ میں سوراخ ہو گیا ہے۔ انہیں زوردار دھچکا لگا۔ تبھی وہ پڑھ پڑھ کر بھی فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ سارا پڑھا لکھا دماغ کے سوراخ سے ہوا ہو جاتا ہے۔ آنکھیں بھر آئیں پھر سے، یا شاید ان کو چکر آئے، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، مانو کسی نے ہیئر ڈرائر چلا کر چہرے کے قریب کر دیا ہو۔ اور اماں بیمار ہو گئی۔ یہ عید سے کچھ روز پہلے کا ذکر ہے۔ دادی جی سلام کہتا ہوں۔ آواز پر انہوں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ماتھے پر سر درد کے لیے دوپٹے کی پٹی باندھ رکھی تھی۔ ارے خیام، آؤ آؤ بیٹا، بڑے دنوں بعد آئے۔ وہ نرم مسکراہٹ اچھال کر اٹھنے لگی تو بیٹا خوش اخلاقی سے آگے بڑھا۔ ماحول پر نظر ڈالی۔ شام کے سائے میں پورا صحن ہلکی ٹھنڈی چھایا میں ڈوبا ہوا تھا۔ زوبیہ دیوار کے ساتھ بکرے کے ناز اٹھا رہی تھی۔ ایک نظر خیام پر ڈالی، پھر بکرے سے کھیلنے لگی۔ جی دادی، کچھ مصروفیت، کچھ وقت کی تنگی، معذرت چاہتی ہوں کہ نہ آ سکا۔ کل آپ کی طبیعت کا سنا اور زوبیہ کے بارے میں بھی تو ملنے چلا آیا۔ وہ سادگی سے بول کر چپ ہوا تو زوبیہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک اور خیر خواہ، انداز دیکھو جیسے میری تعزیت کے لیے آیا ہو۔ میں فیل کیا ہوئی، ساری دنیا ہی افسوس کے لیے ابل پڑی، گویا خود کبھی فیل نہ ہوئے ہوں۔
اچھا کیا بیٹا آ گئے، بس اب کیا بتاؤں کہ فکریں ہی پیچھا نہیں چھوڑتی. بھلا بتاؤ، یہ میری پریشانی سہنے کی عمر ہوئی؟ پھر بھی دیکھ لو کہ 2 لمحے سکون کے نہیں. وہ جیسے خود پر افسوس کھا کر بولی. خیام توجہ سے انہیں سننے لگا. تو پھر کس بات کی ٹینشن لیتی ہیں؟ تمہارے سامنے ہی ہے ٹینشن زادی. جس طرف اشارہ کیا گیا اور جس انداز میں زوبیہ نے کبوتر بن کر آنکھیں میچیں، مگر بلے کی کھلکھلاتی آواز نے سماعتوں تک پہنچ کر ہی دم لیا. ذلت، ذلت. یہ پڑوسی اسے یوں بھی پسند نہیں تھا. نہیں، بلکہ اسے کوئی بھی ذہین شخص پسند نہیں تھا. ہاں، یہ زیادہ مناسب ہے. ارے کیسی ٹینشن؟ اٹس اوکے دادی، یہ تو ہوتا ہے. فیل ہونا برا نہیں، کوشش نہ کرنا اور بہت جلد ہار جانا یہ برا ہوتا ہے. زوبیہ دوبارہ کوشش کر سکتی ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں. اس نے وہی آسان سا مشورہ دیا، مگر زوبیہ کو ماننا پڑا اس کے فیل ہونے پر. اگلے لمحے سے سوچا، فیل ہونا برا نہیں تو خود کیوں نہیں ہو جاتا؟ دیکھو اس کا مذاق اڑاتا انداز، سب سے جدا. بھائی ذہین جو ہوا، دوبارہ بھی کیا یقین کے پاس ہی ہوں گی. ویسے تمہیں کس کلاس کا وظیفہ ملا؟ اچانک یاد آنے پر اس نے پوچھا. FSC میں دادی جی، اس نے بے خیالی میں سادگی سے کہا. انہوں نے نہ سمجھ کر بھی سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا. دونوں نانی نواسی کے دل بے ساختہ طور پر سکڑے. کاش کہ زوبیہ بھی. بات وہ نہیں، اب تو دوسری ہے بیٹا. اب یہ نہیں پڑھ سکتی، وہ مایوسی سے بولی. تو خیام کو حیرت ہوئی. خیریت؟ دادی بولی. وہی تو نہیں، بورڈ والوں نے کہہ دیا دماغ میں سوراخ ہے. وہ آنسو ضبط کرنے لگی تو خیام ہکا بکا رہ گیا. یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ اسے اماں بھی کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا. وہی لکھا ہے، تم دیکھنا. میں نے دانی سے پوچھا تو اس نے بتایا ہول کا مطلب دراصل سوراخ ہوتا ہے. میں سوچ سوچ کر پریشان ہوں خیام، میں بڑی محبت کرتی ہوں اس سے. وہ جذباتی ہو کر اسے دیکھنے لگی اور وہ دماغ پہ زور ڈال کر جو ہنسنا چاہتا تھا، اماں ہی کا خیال کر کے بددقت ہنسی کو روک پایا. یا اللہ، ایسی کوئی بات نہیں پیاری دادو، کتنی بڑی بڑی فکریں پال رکھی ہیں آپ نے. ایسا یقیناً رزلٹ پہ لکھا ہوگا، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں، کوئی دماغ میں سوراخ والا مطلب نہیں، بلکہ اسے دوبارہ شروع سے پڑھنے کا کہا گیا ہے. آپ بھی نا کیا کیا اندازے لگا لیتی ہیں خود سے ہی. سنجیدگی سے کہہ کر وہ آخری بات پر ہنس پڑا اور اماں بھی کے چہرے پر زندگی لوٹ آئی. سچ کہہ رہے ہو؟ وہ حیرت زدہ ہوئی. اس لڑکے کی بات پر انہیں بہت اعتبار تھا. بالکل. اب ٹینشن فری ہو جائے، اگلی بار زوبیہ ضرور پاس ہو کر دکھائے گی. آپ عید کی تیاریاں کریں. دن ہی کتنے بچے ہیں؟ اس کی تو ایک ہی رٹ کہ آگے نہیں پڑے گی. تم سمجھاؤ اسے. خیام اپنی زندگی خراب کرے گی، تعلیم ادھوری چھوڑ دے گی تو کون کرے گا اس سے شادی؟ اس کی ماں بھی کہہ رہی تھی آج کل تو AB مطلب BA والوں کی اہمیت کہاں، اور یہ تو میٹرک فیل ہے. اماں بھی، زوبیہ احتجاجاً چلائی. میں اس شخص سے شادی کروں گی بھی نہیں جو میری تعلیم کو دیکھے گا. خیام نے دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. پہلی بار وہ اس کے جذبات ایک دم سمجھ گیا. خیام دادی سے بولا. دادی جی، ایسا کیوں سوچ رہی ہیں آپ؟ تعلیم ضروری ہے، مگر کس نے کہا کہ یہ کوئی خامی ہے؟ رشتے جڑنے اور شادیوں کے فیصلے تو قسمت کی دین ہوتے ہیں. ہاں، مجھے افسوس ہے کہ زوبیہ میٹرک کلیئر نہیں کر پا رہی، مگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ کیوں غیر شادیدہ ہوں جو بے تحاشا پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ پھر تو ان کی شادی جلد ہی ہو جاتی. اور اب آپ بھی اسی نقطے پر سوچ رہی ہیں، ایسا کیوں؟ وہ افسوس اور سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. زوبی کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں. وہ حیران ہو رہی تھی.
یہ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ بیٹا میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، میں جلد از جلد اس سے مطمئن ہو جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے صفائی دی۔ دیکھیں دادی جی، آپ تو پڑھی لکھی نہیں ہے نا، پھر بھی آپ کی شادی اچھی جگہ ہوئی۔ کیوں؟ قسمت سے آپ ہی بتاتے ہیں نا کہ آپ کے پاس تعلیم نہیں تھی، نہ ہنر۔ اس کی بات پر وہ تھوڑی سی شرمندہ ہوئی۔ میری بات کا مقصد یہ ہے کہ زوبیہ میں بہت سی خوبیاں ہیں، نرم دل ہے، حساس ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتی، کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا سوائے ایک بات کے کہ وہ پڑھ نہیں سکتی؟ کچھ بچے ہوتے ہیں ایسے جو پڑھ نہیں پاتے، مگر آپ اسے اتنا بڑا مسئلہ مت بنائیں، نہ اپنے لیے نہ ہی زوبیہ کے لیے۔ دادو جی لاجواب سی ہو چلی تھی۔ زوبیہ بہت ہی شکریہ کے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اس نے دوستانہ مسکراہٹ اچھال دی۔ زوبیہ نے محسوس کیا عجیب سا اسے دیکھنے والا جو خیام تھا۔ اس کی آنکھوں میں پیام تھا، خاموش اور پر اسرار سا۔ اچھا چلیں، آپ مجھے پودے نہیں دکھائیں گی؟ گفتگو کا اثر زائل کرنے کو خیام اب کہہ رہا تھا، دراصل امی آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے آنا چاہتی ہیں۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو دادی تو سمجھ گئیں، لیکن زوبیہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ 9 سال پہلے ایک تھی زوبیہ، تب وہ 10 سال کی تھی اور ایک پری تھی، سنجیدہ تھی، کچھ کم گو تھی، بڑی حد تک معصوم سی، اور اپنے گھر کی شہزادی۔ ایک ماں، ایک باپ، ایک گھر، اور خود وہ اکلوتی تھی۔ اس کے ماں باپ میں بہت زیادہ پیار کبھی نہیں رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ ان دونوں کے دلوں کو شکایت کے انبار تلے دبا دیکھا۔ آئے روز جھگڑا کرتے، کبھی روٹتے مناتے۔ اس کا باپ مذہب سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں کمانا انہیں ایک فضول سا کام لگتا تھا۔ محلے والوں کی چیزیں فری میں ٹھیک کر دیتے تھے، حالانکہ وہ ایک کامیاب الیکٹریشین تھے۔ بھوکا تو انہوں نے اپنی بیگم کو بھی نہیں رکھا۔ عجیب بات تھی کہ رابعہ بیگم کے پاس آسائشیں بھی تھیں، پھر بھی انہیں ایسی زندگی نہیں چاہیے تھی۔ دونوں کی پسند کی شادی تھی اور اب ایک دوسرے کو شدید ناپسند کرتے تھے۔ زوبیہ کا باپ اس کو اچھا لگتا تھا، بے حد اچھا۔ وہ بہت نرم مزاج اور دھیما شخص تھا، کبھی بیوی کو 2 انگلیوں سے تھپڑ نہ مارنے والا۔ ایسا صرف زوبیہ ہی نہیں، جاننے والے بھی یہی کہا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اس کا باپ بیگم کی بات ماننے سے انکاری تھا۔ دولت کی دھن میں کھو کر وہ شاید خدا کو بھول جانے سے ڈرتا تھا۔ شادی کے 10 سال بعد رابعہ بیگم نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ زوبیہ ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ بہت مجبور ہو کر اس کے باپ نے اپنی بیٹی کی ماں کو طلاق دے دی کہ رابعہ بیگم کسی اور ہواؤں میں تھی۔ زوبیہ باپ کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی نانی اور دادی سگی بہنیں تھیں۔ گھر ٹوٹنے، تعلق ٹوٹے اور رشتے بھی ٹوٹے، جذبات بکھر گئے۔ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی ماں اس کام میں بھی اپنے شوہر سے بازی لے گئی۔ دوسری شادی بھی اپنی پسند سے کی، بڑی چاہ سے، اور زوبیہ اس تماشے کی دھول میں رل کر مٹی مٹی ہو گئی۔ در حقیقت اس کی شخصیت پاش پاش ہو گئی تھی۔ اسے ماں نے باپ کے حوالے نہ کیا، پر خود بھی ساتھ رکھنے پر تیار نہیں تھی۔ تیار باپ بھی نہیں تھا۔ اس کی ماں اب چوٹی بالا کے پہاڑوں پر خشک زندگی گزار رہی تھی، اور کیا سے کیا ہو رہی تھی۔ ہاں، اب باپ ضرور سدھر گیا تھا۔ یہ بچپن کی جو محرومیاں ہوتی ہیں نا، ہمیشہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ بچپن بہت یادگار ہوتا ہے۔ ایسے کرائسس سے گزرے تو دل پہ اثر چھوڑ جاتا ہے۔ اس کی ماں اب روتی تھی، بلکتی تھی، اور زوبیہ وہ ٹوٹی شخصیت والے زمانے میں کھڑی تھی۔ وہ بہت ضرورت کے تحت اور مدھم سا بولتی تھی اپنی ماں باپ کی طرح۔ وہ پہلے جیسی پری نہیں رہی تھی۔
9 سال نے اس سے بہت کچھ چرا لیا تھا. وقت بڑا ظالم چور تھا اور زوبیہ اسے چوری کرنے دے رہی تھی. اس کی کوئی دوست نہیں تھی سوائے نانی کے، کوئی عزیز نہیں تھا. اس کے 5 ماموں ہر ماہ باقاعدگی سے اس کے اخراجات کی مخصوص رقم بھیجتے تھے، لیکن کسی کی محبت اس کے ذہن کو ابھار نہیں سکی. اور محبتیں ایسی ہوتی ہیں کیا؟ اماں بھی اس سے بلا شبہ محبت کرتی تھی، مگر وہ کہتی تھی وہ اسے اپنی حفاظت خود کرنا سکھانا چاہتی ہیں. انہیں کسی پر بھروسہ نہیں تھا، اور یہی بات زوبیہ نے اپنے کچے ذہن میں ہمیشہ سے بٹھا کے رکھی تھی. وہ دراصل بکھرے ذہن اور بکھرے خیالات کی وجہ سے انڈر کانفیڈنٹ تھی، اور وہ ایک ڈری ہوئی لڑکی تھی، وقت سے، حالات سے ڈرتی. اس کی ماں کو اس کا سوتیلا باپ مارتا پیٹتا تھا. وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر روتی تھی تو بھول جاتی تھی کہ زوبیہ بھی کسی کونے میں موجود ہے. اولاد 19 برس کیا 19 صدیاں بھی جی لے تو ماں کے دکھوں پر دل لہو لہو ہو ہی جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. وہ شاید کن ذہن ہوگی، لیکن دماغ کنسنٹریشن سے آ رہی تھا تو پڑھائی کیسے ہوتی. گھر میں بات عام ہے کہ زوبیہ ٹی وی کی دیوانی ہے. بات تو سچ ہے، پر کسی نے غور نہ کیا وہ کس چیز کی دیوانی ہے. ایسی موویز، ایسے ڈرامے، سیریل جن میں لڑکی اکیلی تنہا ہو، ماں باپ سے بچھڑ جائے. کہانیوں میں اسے سنڈریلا نہیں بھاتی تھی، البتہ سنو وائٹ شاندار لگتی تھی. جب وہ پہلی دفعہ فیل ہوئی حقیقت میں روئی، اور جب بے ہوش ہونے لگی فیل ہونے کا خوف اسے پاس ہونے سے روک دیتا تھا. وہ جو اپنی ذات میں قید تھی، دنیا سے ناراض، خیام کے خیالات جان کر حیرت زدہ رہ گئی. تو وہ قصوروار نہیں ہے. دراصل زندگی میں ہمیں کسی بھی ناکامی پر غمزدہ ہونے یا کسی کے افسوس کرنے کے بجائے صرف چھوٹی سی حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے، تھوڑا سا پش چاہیے ہوتا ہے. افسوس اور ہمدردی صرف کمزور کرتے ہیں، حوصلہ نہیں دیتے. عید چپکے سے آنگن میں اتر آئی. اماں بھی کو آج سے قبل کبھی اتنی خوشگواریت میں گھرا نہیں دیکھا گیا. وہ اس عید کی کتنی بڑی احسان مند ہے، کوئی انہیں دیکھ کر اندازہ لگا لے. چھوٹی بہو تذبذب کا شکار ساس کے پاس آئی. اماں بھی، خیام کا رشتہ زوبیہ کے لیے آیا ہے؟ نہیں، اس کی چچیری بہن کے لیے آیا ہے. اماں کو مذاق سوجھ رہے تھے. بہو شرما گئی. بات ہضم ہی کہاں ہو رہی تھی. کیا کہا؟ خیام، وہ اپنا پڑوسی؟ نانا جان کے ہونٹ کانوں تک راستہ بنا گئے. ایسی خوش نصیبی، دیکھا بھالا گھرانہ، لائق فائق سا لڑکا، یہی نہیں تو پھر کیا چاہیے تھا؟ دادی جی، وہ کیوں زوبیہ کے لیے مان رہا ہے؟ دانیال کو بڑا دکھ تھا. اب زوبیہ کو چھیڑے گا کیسے؟ ذرا عزت سے پکار، بڑا ہے تم سے. اور زوبیہ میں کیا کمی ہے؟ نہایت اطمینان سے جواب دے کر وہ کھانے کی طرف توجہ دینے لگی. کمال ہے. اور وہ میٹرک فیل، خیام پاس کرا دے گا، کوئی بڑی بات نہیں، کہہ کر وہ ہنسی چھپانے لگی. دانی ہوتا ہے بے ہوش تو ہوتا رہے، ان کی بلا سے. میں آپ پر ایسی بوجھ ہوں. زوبیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے. اماں بھی ذرا متاثر نہیں ہوئی. ڈراموں کے بول مجھ پر مت بولنا، اور تو رخصتی ہی سمجھنے لگی. اماں بھی نے تیوری چڑھا کر گھورا. وہ پوری طرح بوکھلا گئی. نہیں تو پھر آنسو سنبھال کر رکھ. جا میری بیٹی، عید مبارک. جا کر کھانا دیکھ. کھایا نہیں اور منہ پہلے سوج گیا. وہ اس کے پھولے چہرے کو دیکھ کر مذاق سے بولی. وہ گھور کر رہ گئی. شام میں دادا جان کا فون بجا تو وہ بنا کسی لحاظ کے بول اٹھی. عید مبارک. خیام نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا. آپ نے شادی کا فیصلہ کیوں کیا؟ میں انسان ہوں،
مجھ سے کیوں کیا؟ آپ بھی انسان ہیں، مطلب مجھ سے ہی شادی کا فیصلہ کیوں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ کسی سے تو کرنا تھا، پھر تم کیوں نہیں؟ وہ مزے سے بولا۔ میں میٹرک فیل، آپ کی پسند؟ وہ تلخی سے بولی۔ لہجہ دھیما تھا مگر رکھائی برقرار تھی۔ کچن سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ قسمت کی باتیں ہیں، اور اس بات کو چھوڑیے بی بی، تم جلدی پاس ہونے والی ہو، اس کے لیے تیار رہو۔ پلیز میرے جذبات سے کھیل کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں جیسی ہوں ویسی رہنے دیں۔ اگر میں آگے نہیں پڑھ پائی تو آپ آگے ضرور بڑھ جائیں گے، اور مجھے پڑھی لکھی بہت لڑکیاں مل جائیں گی، مگر زوبیہ جیسی نرم دل، حساس اور پیاری لڑکی نہیں مل سکتی۔ خیام کی بات کاٹنے پر وہ بے اختیار خاموش سی ہو گئی تھی۔ اول بات تو یہ ہے کہ میں نے رشتے کی بات تم سے نہیں، دادی جی سے کی، اور اگر راستہ بدل لوں گا تو تمہارے نہیں ان کے جذبات سے کھیلوں گا۔ وہ سیریس ہو کر بول رہا تھا۔ زوبیہ بے بسی سے ہونٹ چبا کر رہ گئی۔ تم کسی سے کم نہیں ہو زوبیہ احسان، نکل آؤ اس کم تری کے احساس سے۔ انسان کسی سے نہیں ہار سکتا سوائے خود سے۔ تمہیں اگر کسی کے مقابلے میں کمتری کا احساس ہے تو سوچو ایسا کس وجہ سے ہے؟ تم فیل ہو جاتی ہو تو کیوں؟ ویسے میرے نزدیک یہ بڑی بات نہیں۔ تم نے 9th کی اردو کی کتاب میں اس حوالے سے سبق نہیں پڑھا شاید؟ وہ بات کو ہلکا پھلکا رنگ دے کر ہنسا۔ زوبیہ کے آنسو گرنے لگے، ٹپ ٹپ ٹپ۔ میں فیل ہو جاؤں گی، حالانکہ یہ مشکل کام ہے۔ میں چاہتا ہوں تم کوشش ضرور کرو۔ اصل میں تمہیں سکون کی ضرورت ہے زوبیہ، اعتبار کی ضرورت ہے۔ تم احساس کمتری میں مبتلا ہو، اور تم پریشر اتنا ہی لو جتنا تم جھیل سکو۔ اسی وجہ سے تمہاری کنسنٹریشن خراب ہوتی ہے۔ تم ضرور پاس ہوگی، تمہیں میٹرک پاس کہلوانا میرا ذمہ ہے۔ وہ پھر ہنسا۔ لوگ صرف باتیں کرنا جانتے ہیں زوبیہ، ان کی باتوں سے حوصلہ مت توڑو، یہ ہماری زندگی ہے۔ ہاں تم پھر بھی پاس نہ ہو سکی تو تمہیں فورس نہیں کروں گا، پھر یقیناً بورڈ والوں کی کوئی پرانی دشمنی رہی ہوگی تم سے۔ وہ شرمندہ سی ہو کر ہنسنے لگی۔ گڈ گرل، دیکھو ایجوکیشن مسٹ ہے، یہ شعور دیتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کم تعلیم پر انسان کو انسان کے درجے سے ہٹا دیا جائے۔ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو ان پڑھ ہیں مگر شعور بہت ہے، ایسے بھی دیکھے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں مگر جاہل ہیں۔ بہلا رہے ہیں، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ بتا رہا ہوں، تم مجھے دل و جان سے منظور ہو، اور مجھے یقین ہے آگے جا کر تم زندگی کے امتحان میں کبھی فیل نہیں ہوگی۔ وہاں کوئی تمہارے ساتھ دشمنی نبھانے والا نہیں ہوگا۔ جو لوگ خود سے پہلے دوسروں کا درد محسوس کریں وہ تو انمول ہوتے ہیں یار۔ گلابی شام عید کے لباس میں سج دھج کر اتر رہی تھی۔ خیام کی باتیں دل کو سکون دے رہی تھیں، اور مدھم سی مسکرانے والی لڑکی دھیمے سروں میں کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ خیام نے اس کی ہنسی کو سنا، شفاف پانیوں جیسی ہنسی۔ تھینک یو، شکریہ بھی خیام کی طرف سے ادا ہوا۔ اس نے دھیرے سے فون کان سے ہٹا لیا۔ صحن میں اماں کی چہکتی آواز آ رہی تھی۔ زوبیہ چوکھٹ میں کھڑی ہو کر انہیں دیکھتی رہی۔ چھوٹی مامی ڈشز بنا بنا کر ساس کی خدمت میں پیش کر رہی تھی۔ زوبیہ کو جانے کیوں ہمیشہ ہی ان کا بچوں کی طرح دھیرے دھیرے کھانے والا انداز ہنسا دیتا تھا، لیکن آج کا راز اس کی نرم سی مسکراہٹ اسے 9 سال پیچھے لے جا کر پری سی بنا کر دکھا رہا ہے، اسی لیے کہ یہ مسکراہٹ ان 9 سالوں میں کبھی نہیں دیکھی گئی، اور اس راز سے زوبیہ نے بہت آگے جا کر کچھ عرصے بعد آشنا ہونا ہے۔ ابھی انجان رہنے دیں۔ زندگی میں واقعی ہمیں کسی نہ کسی سے تھوڑی بہت حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، ذرا سی مسکراہٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کا چھوٹا سا
حوصلہ گرتی ہوئی دیوار کے لیے بہت بڑا سہارا ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی میٹرک فیل کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی؟ آپ اپنے کامنٹس کے تھرو بتائیے گا ضرور، اور اگر کوئی الفاظ آپ کو مشکل لگے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اگر آپ اپنی کوئی کہانی مجھے بھیجنا چاہتے ہیں جو میں پڑھ کے سناؤں، تو اس کے لیے آپ میرے انسٹاگرام ٹیبل ٹاک 2025 پر میسج کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے کامنٹس کی منتظر یعنی کہ انتظار کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، پھر ملیں گے کسی اور کہانی کے ساتھ۔ بائے بائے۔